الدم ولحم الخنزیر صدق اللہ مولانا العظیم۔ خالق کائنات نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ، بے شک تم پر حرام کر دیا گیا ہے مردار، میتۃ مردار، والدم خون، ولحم الخنزیر خنزیر کا گوشت۔ آج یہاں پہ میں خنزیر کے حوالے سے بات کروں گا کہ خنزیر کو جو حرام کیا گیا ہے، اس کا جو گوشت حرام کیا گیا ہے، یہ کیوں کیا گیا؟ یہ کیوں جو ہے اس کے گوشت کو کس وجہ سے حرام کیا گیا؟ چونکہ خنزیر ایک ایسا جانور ہے جو نجس العین، نجس العین اس کو کہتے ہیں جس کی ہر چیز ہی ناپاک، جو بالکل، چونکہ کچھ جانور ہیں جن کا گوشت کھانا تو حرام ہے لیکن ان کی دیگر چیزیں استعمال میں لائی جا سکتی ہیں، ان کی کھالوں کو استعمال میں لایا جا سکتا ہے، لیکن خنزیر ایک ایسا جانور ہے کہ جس کا تو گوشت اس کی کھال، اس کے بال، اس کے ناخن، اس کی ہر چیز حرام ہے۔ اس کے حرام ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس کے حرام ہونے کی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ گندگی کھاتا ہے، اس کے کھال میں، اس کے بالوں میں کیڑے، یہ غلاظتیں کھاتا ہے، یہ نجاستیں کھاتا ہے، اور یہاں تک کہ جو انسان کی نجاست ہے یہ اس کی سب سے پسندیدہ غذا، چونکہ انسان جو چیز کھاتا ہے اس کی تاثیر ہوتی ہے، جو جس چیز کا گوشت کھایا جائے اس کی تاثیر، اس کا اثر ہوتا ہے۔ ہم چونکہ عام ہمارے معاشرے میں برائلر مرغی فارمی جو ہے وہ گوشت کھایا جاتا ہے، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو فارمی مرغیاں ہیں، برائلر مرغیاں ہیں، یہ بڑی جو ہے وہ لاغر ہوتی ہیں، بڑی کمزور ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے ہم میں بھی جو ہے وہ سستی پائی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جو قومیں خنزیر کا گوشت کھاتی ہیں نا، ان میں بھی اس کی اوصاف مذمومہ پائے جاتے ہیں۔ خنزیر کے اوصاف کیا ہے؟ خنزیر کی جو مادہ ہے وہ جب ایک خنزیر کے ساتھ چفتی کر رہی ہوتی ہے تو باقی 5-7 لائن لگا کے کھڑے ہوتے ہیں، اپنی باری کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ چونکہ یہ بغیرت صفت جانور ہے، اس کے اندر ہرس، شہوت، فحاشی جو ہے اس کے اندر ہے، تو ایک جو مادہ ہوتی ہے 10-12 جو ہے نر خنزیر ہوتے ہیں، چونکہ جن مغربی ممالک میں، یورپی ممالک میں خنزیر کھاتے ہیں، آج ان کا حال بھی یہ ہے، آج ان کے اندر بھی اسی طریقے سے جو ہے وہ بغیرتی اور بے حیائی پائی جاتی ہے۔ اس وجہ سے اللہ کریم نے خنزیر کو حرام قرار دیا، چونکہ اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کی پیدائش، اس کے سارا کچھ، اس کا رہن سہن گندگی میں ہے، تو اس لیے اللہ نے انسان کو اس سے منع فرمایا ہے کہ یہ تمہارے لیے نجس ہے، یہ گندگی ہے، تاکہ تم اس کو کھاؤ گے، اس کو اگر کھاؤ گے تو پھر تمہارے اندر بھی اس جیسے اوصاف آ جائیں گے۔ اس لیے میرے رب نے قرآن کریم میں فرما دیا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کہ تجھ پہ خنزیر کا گوشت حرام ہے۔ یہ ہے انسان کے حقوق، کہ انسان کا جو چیز، جو غذا ہے، اس کے بارے میں ہمیں بتایا، کیونکہ قرآن کہتا ہے کہ تم پر طیب چیزیں جو ہے وہ حلال کی گئی ہیں، تمہارے لیے اچھی پاکیزہ طیب چیزیں تمہارے لیے جو ہے وہ بنائی گئی ہیں، تمہارے لیے خوراک جو ہے وہ غذا جو ہے وہ کھانے کی چیزیں جو ہے وہ اچھی ہیں۔ تو اس لیے رب کریم نے اچھی چیزیں اپنے بندوں کے لیے، طیب اور پاک چیزیں، پاک خوراک جو ہے وہ اپنے بندوں کے لیے رکھی ہے۔ اس لیے میرے رب نے خنزیر کو حرام قرار دے دیا، فرمایا یہ تمہارے لیے حرام ہے، اس سے بچنا، کہیں اس کے مذموم اوصاف تمہارے اندر نہ پائے جائے۔ اس لیے میرے رب نے اپنے محبوب، اپنے بندوں کے لیے جو ہے وہ اتنی کوئی ایسا دین کہ جس دین میں، اس دین کا ضابطۂ حیات میں یہ چیز شامل ہو کہ وہ دین تمہیں کھانے پینے کی چیزیں کے بارے میں بتائے کہ کیا چیز تمہارے لیے پاک ہے، کیا چیز تمہارے لیے ناپاک ہے، کیا چیز تمہارے لیے بہتر ہے،
کیا چیز تمہارے لیے بہتر نہیں ہے، اس چیز کا بھی ایک اسلام ہے، اسلام ہی ایسا دین ہے، اسلام ہی ایسا مذہب ہے جو یہ بتاتا ہے، جو یہ چیزیں بتاتا ہے، جو یہ سب کچھ سمجھاتا ہے۔ وگرنہ دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں جو انسانیت کا اتنا علمبردار ہو، جو انسانیت کے حقوق کا اتنا خیال رکھنے والا ہو۔ یہ اسلام ہی ہے جو انسانیت کے تمام حقوق کا خیال رکھنے